اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسانوں کو دی ہیں ان کے بارے میں انسانوں کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے اسے ہدایت کی راہ دکھا دی، اب وہ شکر گزار ہو جائے یا آخری حد تک ناشکرا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی ہدایت کی طرف کر دی ہے، اور اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم نے شکر گزار بننا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرما بردار۔ کفورا کا مطلب ہے آخری حد تک ناشکرا ہونا، جس کی ایک مثال شیطان ہے جو آخری حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ناشکر گزار تھا، اور شکر گزاری ایک حد تک ہی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا اگر ہم کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، اسی لیے شکورا کی بجائے شاکرن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکر گزاری میں شیطان کی طرح آخری حد تک بھی نکل سکتے ہیں، اسی لیے کفورا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے آخری حد تک ناشکرا۔ شیطان کا ایک گول ہے، اور اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا گول یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ناشکر گزار بنا دے آخری حد تک۔ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی، تو شیطان ہمیں اپنے جیسا بنانا چاہتا ہے۔ شیطان اپنے تمام حربے ہم پر استعمال کرتا ہے، اور اپنے تمام حربے ہم پر استعمال کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ آپ ان میں سے اکثریت کو ناشکرا ہی پائیں گے، اور اگر آپ ناشکرے ہو جائیں تو آپ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے انسان کی نظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے انسان ہر وقت ان چیزوں کے بارے میں کمپلین کرتے رہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نہیں دی ہوتی، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پر الحمدللہ تو ہرگز نہیں کہتے، بلکہ نہ ملنے والی نعمتوں کا روتے رہتے ہیں۔ اور شیطان کا بھی بالکل یہی رویہ تھا۔ تو اگر شیطان ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہمارے اندر شکر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ لوگوں میں سے بہت کم لوگ میرے شکر گزار ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقت میں شیطان کی بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت ناشکر گزار ہوگی، لیکن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لوگوں کی اکثریت کے ناشکر گزار ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اب اس آیہ کی روشنی میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک آدمی کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا اللہم اجعلنی من القلیل، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے قلیل لوگوں میں سے بنا دے۔ تو عمر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا دعا کر رہے ہو کہ مجھے قلیل لوگوں میں سے بنا دے؟ تو اس نے اس آیہ کا ریفرنس دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ لوگوں میں سے بہت کم لوگ میرے شکر گزار ہوں گے۔ تو یقیناً ہم قرآن میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہمیشہ قلیل تعداد میں ہوتے ہیں، اور چاہے شیطان کتنے ہی زیادہ یا کثیر تعداد میں لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لے، یہ اہمیت نہیں رکھتا۔ میجورٹی کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ وہ مائنورٹی، وہ قلیل لوگ جو اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ مسلسل کمیٹڈ رہتے ہیں یا نہیں، اور مسلسل اس کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں یا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کا دن اس وقت تک مسلط نہ کرے گا جب تک ایسے قلیل لوگ عبادی الشکور، ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔
یہاں تک کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا اور پھر قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک یہ قلیل لوگ جو اللہ کے شکر گزار ہیں اس دنیا میں موجود ہیں۔ اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے ہی قلیل لوگوں کے گروپ میں شامل کر لے جو اس کے شکر گزار ہیں اور مرتے دم تک شکر گزار رہیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔